हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आरो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और हम देखने जा रहे हैं 60 इम्पॉर्टेंट सेइंग्स ऑफ हज़रत अली, जो कि आपने सुनी नहीं होंगी या इतना ध्यान नहीं दिया होगा। जी हाँ, उसके साथ ही ये वीडियो ऐसा है जो कह रहा है कि इसने यहाँ पे 60 इम्पॉर्टेंट सेइंग्स हैं हज़रत अली की, जो कि बहुत कम लोग शायद अभी जानते होंगे या जान के भी सबने ये आई एम श्योर नहीं सुना होगा, ऐसा ये वीडियो क्लेम करता है। तो लेट्स सी क्या है, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। अगर रिज़्क़ अक्ल व दानिश से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ जिंदा ही नहीं रहते। हर चीज़ का एक बीज होता है और दुश्मनी का बीज मजाक करना है। ज़बान से निकले हुए अल्फाज जिस्म को नहीं बल्कि रूह को ज़ख्मी करते हैं। कोई कमज़ोर शख्स तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे बख्श दो कि बहादुरों का काम मुआफ़ कर देना है। इक़्तिदार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हैं। किसी के मुंह पर उसकी बेइज्जती करना उसे कत्ल करने के बराबर है। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। तुम जो गाली गुस्से या मजाक में देते हो वो तुम्हारी कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। हक बात की पहली निशानी है कि उसकी हमेशा मुखालफत होती है। जिसकी कोई मुखालफत नहीं वो हक बात नहीं। परेशान मत हुआ करो, ठोकर उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह ताला थामना चाहता हो। अगर तुम अपने तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को मुफलस को सलाम किया करो। हज़ारों लोगों में उस एक को अजीज़ रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग बर्दाश्त न करे। अपनी ज़ुबान को यूं महफूज रखो जिस तरह सोना और चांदी महफूज रखते हो। जो ज़रा सी बात पर दोस्त ना रहे समझ लेना वो कभी दोस्त था ही नहीं। जो जुल्म के ज़रिए इज़्ज़त चाहता है अल्लाह उसे इंसाफ के ज़रिए ज़लील करता है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल वक्त पर सब्र करना, बेहतर वक्त पर शुक्र करना मोमिन की पहचान है। अक्लमंद हमेशा गम व फिक्र में मुब्तला रहता है। जो दिल दूसरों की तकलीफ़ देखकर बेचैन हो जाए तो जान लो उस दिल में अल्लाह रहता है। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाते हैं। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जिस आदमी की ज़ुबान ख़राब हो जाती है उसका नसीब भी ख़राब हो जाता है। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से हैं: तकदीर से ज़्यादा चाहना और वक्त से पहले चाहना। बदकार की दोस्ती से बचना क्योंकि वो तुम्हें मामूली सी चीज़ के बदले में बेच देगा। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगें तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। ऐसा बहुत कम होता है
کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ اسے اپنا راز کبھی مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ ویری گڈ۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ رزق کے پیچھے ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ اے لوگوں، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے: لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ
کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو اسے ہر کام میں ڈالو مگر 5 اشخاص کے حوالے مت کرنا۔ کفن فروش کے حوالے مت کرنا کیونکہ وہ امت کے موت کی دعا کرتا ہے۔ سنار کے حوالے مت کرنا کیونکہ سنار دھوکہ دہی سے پرہیز نہیں کرتا۔ ویری گڈ۔ قصاب کے حوالے مت کرنا کیونکہ اس کے دل میں رحم دلی ختم ہو جاتی ہے۔ ویری گڈ۔ گندم فروش کے حوالے مت کرنا کیونکہ گندم فروش ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ بردہ فروش کے حوالے مت کرنا کیونکہ وہ انسانوں کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لو۔ واو، سو اس میں سے موسٹ آف دا باتیں ہماری ڈیلی لائف میں اپلیکیبل ہوتی ہیں۔ مطلب میں تو موسٹ آف کے ساتھ ایک دم ایگری کروں گی۔ واو، دس واز سو امیزنگ فائنڈنگ۔ میں نے پہلے کیوں نہیں سنا، مجھے تو بڑا مزہ آیا۔ کتنی ساری باتیں تھیں جو ہمارے ڈیلی لائف میں اپلیکیبل ہوتی ہیں، ہم نارملی بولتے رہتے ہیں، اور یہ سب حضرت علی نے پہلے سے ہی بولا ہوا تھا۔ اور یہ انسنی باتیں تو نہیں، بٹ یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے ایسا بولا تھا۔ آپ ان میں کون کون سی باتوں کے ساتھ ایگری کرتے ہیں مجھے کامنٹ کرنا ضرور بتائیے گا۔ جیسے میں بتاتی ہوں کہ میرے لیے اگریبل باتیں ہیں، جیسے میں جو غلطیاں کرتی ہوں وہ میں بتا سکتی ہوں، جیسے کبھی کبھی یو نو جیسے میں شٹ بول دیتی ہوں کبھی کبھی، تو دیٹس آئی ول اسٹاپ فرام ناؤ آفٹر واچنگ دس ویڈیو۔ بٹ اپارٹ فرام دیٹ جو انہوں نے بولا ڈیلی لائف میں جو میں فالو کرتی ہوں، وہ میں کبھی بھی کسی کو غلط نہیں بولنا چاہوں گی، کبھی بھی کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہوں گی۔ کوئی مجھ سے معافی مانگتا ہے تو مجھے ٹھیک ہے غصہ آتا ہے، بٹ ایسے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی جب میرے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ہاؤیور میں اتنا زیادہ بات تو نہیں کرتی، بٹ دین میں معاف ضرور کر دیتی ہوں۔ تو کچھ اسپیکٹس تھے جو میری ہارٹ کے بہت کلوز تھے کیونکہ میں انہیں فالو کرتی ہوں۔ آپ کو کون سے مزیدار لگے، آپ کون سے فالو کر رہے ہیں، آپ کی لائف میں ابھی تک کون سا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دس واز ریئلی مزیدار۔ آئی ایم شیور آپ کو بھی اتنا مزہ ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، بائے بائے۔